الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جب تک انسان کی سانسیں چلتی رہیں اللہ رب العالمین کا ذکر انسان کرتا رہے. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے. پوری زندگی اور پوری دنیا میں جب بھی کوئی شخص یا کوئی چیز، کوئی کام اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا وہ ملعون ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ قابل لعنت ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یا جڑے ہوئے کام ہیں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ المنافقون. اللہ رب العالمین نے منافقوں کے حوالے سے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی ایک صفت بیان کی ہے اور فرمایا ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین اللہ کا بہت ہی تھوڑا ذکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، فرمایا کہ یہ دکھاوے کے لیے جو نمازیں بھی پڑھنے آتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں میں بھی ذکر اللہ کا بہت تھوڑا کرتے ہیں. تو منافقین کی پہچان یہ ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. دوسری چیز اللہ نے سورۃ المنافقین میں منافقوں کی ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ لوگ انتہائی درجے کے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں. خصوصاً
اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ان میں بعض شریر اور بدماش قسم کے لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے کہا کہ محمد کے ساتھیوں پر پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہ کرو تاکہ محمد کے پاس اس کے ساتھیوں کا جو جماوڑا ہے وہ بکھر جائے اور اس کے ساتھی اس سے الگ ہو جائیں۔ اس طرح کی منشا اور سوچ لے کر منافقوں نے یہ تبلیغ کرنی شروع کی کہ محمد اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دیا جائے۔ اسی صورت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کی ہے، خصوصاً یہ دو بیماریاں مسلمانوں میں نہ آنی پائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا ہے۔ پہلی بیماری کیا تھی کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تھے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پس منظر آپ دیکھیے، منافقین اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ایمان والوں سے، ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ پوری شریعت کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ اب اس پوری شریعت میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ بعض علماء نے یہاں پر ذکر سے مراد 5 وقت کی نمازیں لی ہیں، اور یوں اس کا معنی کیا ہے، جس شخص کو اس کی اولاد اور اس کے مال نمازوں سے روک دیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارے مال تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ الہا یلہی الہا، یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مین پرپس سے ہٹا کر فالتو کی چیزوں میں لگا دے، اس کو الہا کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس 2 مقصد ہیں، 2 کام ہیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک اور کام ہے لیکن اس کی اہمیت اس کے مقابل میں بہت تھوڑی ہے یا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو شیطان نے غافل کر دیا، آپ اپنے من کی باتوں میں آ گئے، سستی اور کاہلی میں آ گئے، اور آپ نے یہ تھوڑی اہمیت والی یا کچھ نہ اہمیت والی چیز کو اتنی ترجیح دے دی کہ آپ نے اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور جو سب سے زیادہ اہم تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں الہا یلہی الہا، یعنی کہ بڑی چیز سے غافل ہو جا کر بکواس کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا، انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، دنیا میں انسانوں کی آبادی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی برکھا، اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لایا جائے، یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے میرے بندو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہی سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے مقابل میں مال اور اولاد بھی آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری بات کو، میرے ذکر کو بلند کرنا اپنے آل اولاد اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے مجھے بھولنا نہیں۔ آپ دونوں کو کمپیئر کیجئے، مال کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا اسلام میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اپنی اولاد کو وقت دینا، اس کے ساتھ انسان اپنے کچھ وقت لگائے، یہ اسلام میں تو اچھی چیز ہے،
لیکن آپ دیکھیے دونوں چیزوں کا اللہ نے منشن کیا ہے، مال اور اولاد، اور ان دونوں میں پہلے مال کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارا زیادہ تر وقت کیا ہمارے مال کے حصول میں جاتا ہے یا اولاد کے ساتھ جاتا ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، مال سے یا اپنی اولاد سے، ہر انسان جواب دے گا اپنی اولاد سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے، مال سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے، بلکہ یوں کہے گا اولاد ہی کے لیے تو کما رہے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت ریالٹی دیکھی جائے تو انسان وقت کسے زیادہ دے رہا ہے؟ مال کو دے رہا ہے۔ اولاد کو بھی اتنا وقت نہیں، جبکہ محبت اولاد سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی شاید کوئی حریص و لالچی ہو جو یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے سب سے زیادہ مال پیارا، اس کے بعد میری اولاد ہے، ایسا شاید آپ کو نہ ملے کوئی شخص۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے باوجود یہ کہ انسان کی طبیعت میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، اللہ نے اسی لیے پہلے مال کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنا زیادہ تر وقت مال کی وجہ سے کھپائے گا اور زیادہ تر وقت اسی میں لگائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مال کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہوگا۔ لا تلہکم اموالکم، اے میرے بندو تمہارے مال و جائیداد تمہیں ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مفسرین کو اگر پڑھیں تو مفسرین کہتے ہیں یہاں صرف بات مال اور اولاد کی نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے، پوری دنیا کا جنجال جھمیلا ایک طرف، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا ذکر۔ ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک طرف پوری دنیا ہے، پورا ہمارا سسٹم ہے، ہماری پوری زندگی ہے، ہمارا صبح سے لے کر شام تک، بلکہ بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے، پوری زندگی ایک طرف ہے۔ لیکن پوری زندگی کی چیزوں میں سے اللہ نے صرف دو کا ذکر کیوں کیا؟ وہ بھی مال اور صرف اولاد۔ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن صرف دو کا اللہ نے منشن کیوں کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہر انسان کی زندگی میں اگر کھنگال کے دیکھو، ہر انسان کو اگر دنیا کی زندگی کے حقیقت کے اوپر پرکھ کے دیکھو تو ہر انسان کی زندگی اگر مختصر میں دیکھی جائے تو صرف دو ہی چیزیں ہیں، اس کی مال اور اس کی اولاد۔ پوری زندگی کا خلاصہ، پوری زندگی کا لب لباب، پوری زندگی کا سرمایہ، پوری محبت کا نچوڑ انسان کے پاس اگر کچھ ہے تو مال ہے اور اولاد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو نہ ذکر کر کے دنیا کی ساری آلائش اور سارے کاروبار کا ذکر نہ فرما کر دو لفظوں میں پوری دنیا کو بیان فرما دیا اور فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العالمین سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ پوری زندگی ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، آپ کے پاس زندگی کے نام پہ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے سوائے مال اور اولاد کے۔ اللہ نے فرمایا اولاد بھی ضروری ہے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے اولاد نعمت ہے، اس اولاد پر خرچ کرو گے ثواب ملے گا، تمہاری اپنی آخرت بنے گی۔ مال کو صحیح ہاتھوں میں جگہ مل جائے اور وہ اچھی جگہ پہ خرچ ہو جائے، یہ بھی نعمت ہے، اور اس پر بھی انسان کی آخرت سنورتی ہے۔ یعنی مال بھی اچھی چیز ہے، اولاد بھی اچھی چیز ہے، دونوں اچھی چیزیں ایک ساتھ ہیں، لیکن مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے، قرآن کریم کی آیت پہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کی سب سے اہم چیز
ہر انسان کی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ مال اولاد کی تربیت میں ضروری ہے، یعنی دونوں چیزیں انسان کی زندگی کی عکاسی کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے میرے بندو، زندگی کی جو سب سے اہم چیز ہے، جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے، وہ بھی اگر میرے سامنے میرے مقابلے میں آ جائے تو میرے بندو مجھے ترجیح دینا، میرے سامنے آ جائے تو میری بات ماننا اور مجھ سے غافل نہ ہو جانا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ بات سمجھ آئی؟ مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اتنی ضروری جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے تمہاری، اگر وہ بھی میرے مقابلے میں آئے گا تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ میرا ذکر بلند کرو گے، میرا حق اپناؤ گے، میرے حق کی ادائیگی کی کوشش کرو گے۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب یہ کمپیریزن آ جائے، ایک طرف مال اور اولاد اور ایک طرف اللہ کا ذکر، اور انسان مال اور اولاد کے لیے چل پڑے، اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں، منافق ہوتا ہے۔ یہ سورۃ المنافقین کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے۔ اب سوچئے ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اگر اس آیت کو اور اس معنی کو اپنے سماج میں عملی طور پہ دیکھا جائے تو ہم اور آپ ایک ہی حمام کے ننگے نظر آئیں گے۔ آج دنیا میں لوگ نیک تو بنے پھر رہے ہیں، لیکن جب مقابلہ آ جائے دنیا کی زندگی میں، خاص طور سے مال اور اولاد کا، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کے ذکر کا، تو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس پہ ٹال مٹول کر لیتا ہے اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تمہاری حقیقت، تمہاری ریالٹی تو یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اور سب سے بہتر زندگی ہے۔ اب اس آیت پہ آگے غور کیجئے، جب مال اور اولاد جو کہ سب سے اہم تھے وہ اللہ کے ذکر کے سامنے آ گئے اور آپ نے مال اولاد کو آگے بڑھا دیا تو منافقت کی صفت انسان کے اندر آ گئی۔ اب ذرا سوچئے، آدمی سے پوچھا جائے سب سے شریف آدمی اپنی دنیا میں دیکھیں، کہیں گے بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنے مطلب سے مطلب رکھتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا، بکواس میں نہیں پڑتا، کسی کی چگلی غیبت کچھ نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ صبح جاتا ہے دکان، شام کو چلا آتا ہے، اپنی روزی روٹی دکان سے اس کو مطلب ہے اور اپنی اولاد سے مطلب ہے۔ ایسا آدمی سماج کے اندر شریف مانا جاتا ہے، گرچہ نماز نہ پڑھتا ہو، ہم اور آپ اس کو اچھا مانتے۔ قرآن کہتا منافق ہے یہ، کیونکہ نماز نہیں پڑھا، اللہ کے حق کو نہیں ادا کر رہا، قرآن کہتا منافق ہے یہ شخص۔ اب ایک دوسرے شخص اس کو بھی دیکھیے جو شریف نہیں ہے اپنے دنیا کے اعتبار سے، یعنی وہ اپنے کام سے کام مطلب نہیں رکھتا، اپنے دکان سے صرف مطلب نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد سے صرف مطلب نہیں رکھتا، وہ بکواس بھی کرتا ہے، وہ چغلیاں بھی کرتا ہے، وہ غیبت کی بھی کرتا ہے، وہ فالتو کی سیاست بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دوسروں کو لڑاتا بھی ہے، وہ دنیا کے بکواسیات میں پورے طور سے حصے دار ہوتا ہے اور ادھر اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اب ایسا شخص قرآن کی نگاہ میں کیسا ہے؟ اندازہ کرو، جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنی دکان پہ جاتا ہے آتا ہے اور اپنے بال بچوں کے حق ادا کرتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، قرآن کہتا منافق ہے۔ لیکن جو شخص بکواس میں اپنی وقت کو ضائع کر رہا ہو، جو لایانی کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہو اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اولاد کا بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، روزی روٹی سے بھی کوئی لین دین نہیں ہے، بس یوں ہی وقت گزار رہا ہے، قرآن کریم کے حساب سے ایسا شخص منافق سے بھی زیادہ بدترین انسان ہے۔ یہ شخص نہ دنیا میں صحیح انسان ہے نہ آخرت میں سے انسان مانا جائے گا۔ جب مال اور اولاد جو کہ بہت ضروری ہے، اگر ہم نے حق تلفی کی تو قیامت کے دن اللہ پکڑے گا، کیوں نے اپنے اولاد کا حق ادا کیا؟
اور حقوق ادا کرنے کے لیے، انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، خاص طور سے اولاد کے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس لیے مال بھی ضروری ہے۔ جب اتنے اہم کام ان اہم کاموں کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت اور نماز کو چھوڑیں گے تو منافق کہلا رہے ہیں، اور اگر صرف سیاست کی وجہ سے، بکواس کی وجہ سے، ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، چغلی اور غیبت کی وجہ سے یہ سارے کام چھوڑے بیٹھے ہیں، تو پھر قرآن کی نگاہ میں ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اے اللہ کے بندوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد میرے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ جس نے نمازیں چھوڑی اور دکانیں چلائیں، جس نے اللہ کے ذکر کو پیٹھ کے پیچھے کیا اور دنیا کو لے کر چل پڑا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان میں جانے والے ہیں۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ بہت ہی زوردار جملہ ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں گرچہ ان کو نفع مل جائے لیکن آخرت کے اعتبار سے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارہ میں جانے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنے مسلمان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے میرے بندوں، میرے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہنا، میرے حقوق کو ادا کرتے رہنا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ انسان اگر دنیا کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، جو بھی دنیا میں تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو تیار کرو، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ اسے بھولا نہ کرو، یعنی دنیا بھی کماؤ لیکن اللہ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کرتے رہو، اللہ کا جو حق ہے اسے ادا کرتے رہو۔ یہ تو منافقوں کی ایک صفت ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے مسلمان بندوں کو کہا کہ تم میرا ذکر کرتے رہنا، منافق نہ بننا۔ دوسری بڑی برائی منافقین کی جو اس صورت میں بیان ہوئی، سنن ترمذی میں 3313 نمبر پہ ایک روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، 5 سال تقریباً گزر گیا۔ ایک جنگ میں آپ گئے ہوئے تھے جس کو غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں۔ مسلمان ذرا پریشان حال تھے، اس زمانے میں پینے کے لیے پانی بھی بہت اچھی تعداد میں میسر نہیں ہوا کرتا تھا۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں، عربی اور دیہاتی اور انصاری منافق سب لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اگر صحرا میں کہیں پانی نظر آ جاتا تو جو پہلے پہنچ جاتا پانی پیتا اور اس کے بعد اس کو گھیر کر قبضہ کر لیتا تھا۔ اب اسی پانی کے چکر میں ایک مسلمان اور منافق میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو لکڑی سے مار ہوئی اور ایک کا سر بھی پھوٹ گیا۔ اور جب 2 لوگ لڑے، ایک منافق تھا، منافق شخص اس معاملے کو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا ہیڈ تھا اس کے پاس لے کر گیا۔ ابن ابی کے پاس مقدمہ لے کر گیا۔ ابن ابی نے دیکھا میرا آدمی ہے تو اپنے آدمی کے پچھ میں فیصلہ دینے کے لیے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے اور تم نے اس کو ستایا ہے، اور پھر منافقوں کو بھڑکانے کے لیے کہا دیکھو سنو، یہ جو محمد کے ساتھ میں غریب ناچار فقیر مکے سے چلے آئے ہیں جھولا اٹھا کے، ان کو مت کچھ دیا کرو، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ مت دیا کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ چھوڑ کے محمد کے خود ہی بھاگ جائیں۔ جب پیٹ نہیں بھرے گا تو کب تک یہ ایمان اپنا بچائیں گے، بھاگ جائیں گے سب لوگ۔ تو منافق ابن ابی نے یہ بات کہی۔ اب زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا،
ابن ابی کی یہ بات میرے کانوں میں آئی کہ وہ ایسے ایسے بھڑکا رہا ہے لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے اوپر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ خرچ کرو، کچھ مت دو تب تاکہ سب کے سب لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور ایک بات اور کہی، منافق نے کہا ابھی تو ہم لوگ راستے میں ہیں، مدینے سے باہر ہیں، مدینے میں جب ہم جائیں گے تو ہم تو عزت دار آدمی ہیں، وہ خود کو عزت دار کہتا تھا، ہم تو عزت دار آدمی، یہ باہر سے بھگوڑے لوگ، نعوذ باللہ صحابہ کرام مہاجرین کو بدترین الفاظ میں یاد کرتا ہے، کہتا ہے ذلیل لوگ آئے ہوئے ہیں، مدینہ پہنچنے دو سب کو بھگا دوں گا، عزت دار آدمی ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ دو باتیں اس نے کہی، ایک یہ کہ مسلمانوں پر کچھ نہ خرچ کرو، دوسرا یہ کہ مدینہ پہنچ کے ان کو بھگا دیا جائے گا۔ یہ بات زید بن ارقم جو کہ اپنے چچا کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے انہوں نے سن لی۔ زید بن ارقم نے اپنے چچا سے کہا ہے چچا محترم، ابن ابی نے مسلمانوں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے۔ چچا نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ معاملہ سنگین ہے، پوری کمیونٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچ گئے، آپ نے ابن ابی کو بلوایا، وہ فوراً ہی مکر گیا اور اس نے کہا میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، یہ زید بن ارقم جھوٹ بول رہا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں اس کو سچا مان لیا گیا اور مجھے جھوٹا مان لیا گیا، مجھے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا گیا، میرے چچا مجھے ڈانٹنے لگے، اے زید بن ارقم تم نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ تم اللہ کے نبی کی نگاہوں میں، مسلمانوں کی نگاہوں میں تم جھوٹے بن گئے، تم اگر سچے بھی ہو تو بغیر گواہی کہ تمہاری بات کوئی ماننے والا نہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا لیکن میرے پاس کوئی گواہی نہیں، اور سامنے والا میرے سامنے مکر گیا، میں کچھ نہ کر پایا، میرے دل پر جو بوجھ بڑھا میں وہ بوجھ اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا، اتنا سر میں درد ہونے لگا، اتنا میں بوجھل ہو گیا، پریشان ہونے لگا جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں اپنے گھر کے اندر رہنے لگا، اے اللہ میں مسلمانوں کی نگاہ میں اور سب سے بڑی بات اپنے نبی کی نگاہ میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں۔ فرماتے ہیں زید بن ارقم ایک دن میں باہر کسی کام سے نکلا، ادھر میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھتے ہوئے چلے آئے۔ آپ فرماتے ہیں زید بن ارقم فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب میرے پاس آئے آپ نے اپنے ہاتھوں سے زید بن ارقم کے کان کو پکڑا اور مسکرا کر ان کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد چلے گئے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً ابو بکر آئے دوڑے دوڑے، اے زید بن ارقم میرے نبی نے تم سے کوئی بات کہی ہے کیا؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی نے صرف میرے کان پکڑے اور پیار سے اللہ کے نبی نے مجھے مسکرا کر دیکھا ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے زید بن ارقم اگر میرا نبی مسکرایا تمہیں دیکھ کر تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے، تمہارے لیے بشارت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے، اللہ رب العالمین تم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں تھوڑی سی دل میں خوشی آئے، ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مکمل ایک سورت نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون، اے میرے پیغمبر جب منافق آپ کے پاس آئے تو یاد رکھنا وہ جھوٹ بولنے والی قوم ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، اور ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی لوگ جو لوگ کہتے تھے کہ محمد کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو حتی ینفضوا، تاکہ محمد کے ساتھی بکھر جائیں، یہی لوگ جو کہتے تھے لیخرجن الاعز من الاذل، کہ عزت دار ذلیل کو نکال دے گا، یعنی کہ ابن ابی نے اس میدان جنگ میں جو بھی بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں حضرت زید کی دفاع میں نازل فرما دی اور حضرت زید کو سچا ثابت فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا اے زید اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرما دی، اللہ رب العالمین نے تمہاری تائید فرما دی، تمہیں گواہ کی پریشانی تھی، لو زمین پہ تمہارا کوئی گواہ نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے تمہارے حق میں تمہاری زبان کی اور تمہاری سچائی کی لحاظ میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ ابن ابی نے جو جملہ کہا کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو تاکہ محمد کے ساتھی اس سے بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے مسلمانوں ان منافقوں کی طرح تم نہ بنو،
اس لیے پہلے اللہ نے کہا ذکر الہی میں اپنے اوقات گزارو اور اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع نہ کرو۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ دی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو بھی ہم نے تمہیں روزی دے رکھی اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مقابلہ کر رہا ہے۔ منافق کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، غریب مسلمانوں پہ مہاجروں پہ خرچ نہ کرو تاکہ محمد کی ٹولی بکھر جائے، محمد کے ساتھی دور دور چلے جائے، مالی بحران کی وجہ سے کوئی بھی ٹیم ٹوٹ جائے گی۔ اے مسلمانوں تم منافقوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تو جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا اس میں سے تم خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور نصیحت فرمائی، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، انتظار نہ کرو آج نہیں کل کریں گے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پس منظر بتایا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم لوگوں کو اور ہماری حیثیت کو بھی اللہ جانتا ہے، موت کے وقت ہم کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی اس آیت کے اندر کہ انسان جو دنیا میں جب بھی کسی کا حق اگر کھایا ہوگا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی وہاں اگر نہیں کیا ہوگا، جو جس کا حق دینا تھا اگر نہیں دیا ہوگا، تو مرنے سے پہلے ایک بار اس کو ضرور پورا سب لسٹ آتا ہے، اس کے سامنے پوری لسٹ آئے گی، میں نے اس کو کھایا، اس کو چھینا، اس کو مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے وقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ٹائم مانگتا ہے، تھوڑا سا وقت دے دے، سب کا جو کھایا ہے سب واپس کروں گا اور نیک بنوں گا۔ اللہ رب العالمین تھوڑا سا وقت عطا فرما دے۔ اللہ نے اسی منظر کو بیان فرمایا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ نے فرمایا موت کے آنے سے پہلے خرچ کر دو، ورنہ وہی منظر ہوگا کہ انسان موت آ جاتی ہے اس کے بعد کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے مجھے مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں بھی صدقہ و خیرات کر لیتا، زکوٰۃ ادا کر لیتا، جہاں خرچ کرنا تھا خرچ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ آخری لمحے میں انسان کو سب کچھ یاد آئے گا، اور پھر اللہ سے کہے گا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے، بس تھوڑا سا ٹائم دے، میں سب کچھ کر کے آؤں گا واپس، پھر میری روح نکالنا۔ اللہ نے فیصلہ سنایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی جس کی موت کا وقت آ جائے گا ذرہ برابر کسی کو مہلت ملنے والی نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تھوڑی سی بھی مہلت دینے والا نہیں، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے، جس دم آ جائے، انسان کو مہلت ملنے والی نہیں۔ اللہ فرما رہا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنے والے ہو، اگر موقع بھی دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت پہ اگر غور کریں تو ایک بہت بڑا میسج انسان کی زندگی میں ملے گا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے یہ، دین میں جو چیزیں ہیں عموماً ٹائم پہ فکس ہے۔ نماز ہے تو اس کا ایک ٹائم متعین ہے، دن میں 5 بار پڑھنا پوری لائف میں ہے۔ روزہ ہے تو سال میں 1 مہینہ ہے، فرض ہے۔ حج ہے پوری زندگی میں 1 بار ہے۔ زکوٰۃ ہے صاحب حیثیت ہونے کے بعد ہے۔ کلمہ توحید پوری زندگی ہے، کیونکہ پوری انسان کی دینی زندگی کی گاڑی کا جو انجن ہے وہی کلمہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی آسمان میں پہنچتی ہی نہیں۔ یہ اسلام کی جو موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں سب ٹائم سے لمیٹڈ ہے، اور ٹائم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیٹ کر رکھا ہے۔ اللہ میسج دے رہا ہے ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرو، وقت گزر جانے کے بعد، تمہارے لاکھ تڑپنے کے بعد تمہیں واپس وہ وقت نہیں ملے گا۔
جس کے ہاتھ میں وقت ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو وقت پہ کنٹرول رکھتا ہے، جو انسان کو جو چاہے جتنا چاہے وقت دے دے، اس سے بھی اگر وقت مانگو گے تو وقت نکلنے کے بعد وہ بھی وقت دینے سے انکار کر دے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے اگر وقت ضائع کر دیا تو دنیا والے سے اگر وقت مانگیں گے دنیا والا وقت دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ آپ کو ایک بار وقت دے گا، ہاں فلاں ٹائم ہے، فلاں دن ہے، ہم آپ سے ملیں گے اور آپ کا کام کر دیں گے۔ اگر ہم نہ جائیں اس وقت پر اور وقت اپنا ہم ضائع کر دیں، اپرچونٹی ضائع کر دیں، تو دوبارہ وہ موقع نہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ دے بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں وقت کا پاور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا نہیں دوں گا میں۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا اخسؤوا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ، بات تک نہ کرو، میں جانتا ہوں اگر موقع مل جائے تو جتنے کمینے تھے اس سے زیادہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے اولم نعمرکم، کیا اتنا وقت نہیں ملا تھا جتنے میں سب کچھ کر سکتے جو آج تم کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 60 سال جس کو عمر مل گئے بہانہ نہ کرے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اس پوری زندگی کی، پوری دنیا کی جو نیکی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو وقت بہت ضروری ہے۔ دنیا دینی اعتبار سے ہر چیز جو وقت پہ متعین ہے وہ ہمیں آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ نماز وقت پہ متعین ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز چھوڑ دی، اس کے بعد اس ایک چھوڑی ہوئی جان بوجھ کے جو نماز چھوڑی آپ نے 1000 بار پڑھو، نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ قضا اسی نماز کی ہوتی ہے جو کسی شرعی عذر کی بنیاد پر چھوڑی گئی ہو۔ جان بوجھ کے چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، چاہے ایک نہیں 1000 بار، لاکھ بار پڑھ ڈالو، ثواب نہیں ملنے والا۔ وہ گناہ مل چکا، رجسٹر میں لکھا جا چکا، اس کو نہیں مٹا سکتے آپ۔ اس کو مٹانے کے لیے بس ایک ہی ذریعہ ہے، توبہ کرو۔ اے اللہ غلطی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، معاف فرما دے، دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے علماء نے کہا اس کی قضا نہیں، اس کے لیے توبہ ہے، اور قضا سے کئی زیادہ گنا بڑی سزا ہے کہ انسان کے اوپر توبہ لازم ہو جائے۔ جس کام پر توبہ لازم ہو جائے وہ کام بہت ہی خطرناک کام ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر تھا، حقیقت میں اسلام کی نگاہ میں ہم مجبور تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی، تو وقت ہو جانے کے بعد جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم پڑھ لیں گے۔ جیسے مثال ایک ہے، کوئی انسان سو جائے، اسلام کی نگاہ میں وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے اسلام کی نگاہ میں۔ جیسے اس کی نیند کھلے گی فوراً اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر وقت گزر جانے کے بعد اس کی نیند کھلی ہے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کی جو نماز نیند کی وجہ سے چھوٹی ہے اس کی قضا کر لے گا، ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچو کہ نہیں، اذان ہو بھی گئی، کان میں آواز آئی بھی، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام جو اللہ نے فرمایا مال اور اولاد، ہم اپنا کام کر بھی رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہم سفر میں بھی نہیں ہے، گھر پہ موجود، اپنے شہر میں موجود، بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں مانی جاتی ہے نماز۔ توبہ لازم ہے، توبہ اگر وقت نکل گیا توبہ لازم ہے کہ توبہ کرو بار بار اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، سستی اور جان بوجھ کر ہم نے چھوڑا ہے۔ تو وقت پر ہر چیز ادا کرنی ہے، اور دنیاوی فائدہ اس سے یہ اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے، دنیا میں بھی انسان ہر چیز کو وقت پہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ہر چیز کو وقت پہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارہ والے، نقصان والے یہ لوگ ہیں جو ایسا کریں گے، لیکن جو مینج کر کے چلیں گے، یہ بات سمجھیں گے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز اس کے بعد ہے، یہ کیٹیگرائز کرنے کا جس کے پاس ہنر ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیے، اولاد کی تربیت، اولاد کے لیے سب کچھ کرنا یہ اہم کام ہے، دنیا میں زندگی کا اہم انسان کے منصوبوں میں شامل ہے، لیکن
اس سے بھی بڑا اہم کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ اب یہ کیٹیگرائز کرنے کا ہنر ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں کبھی ٹکرا جائیں، ایک ہی وقت میں اللہ کی آواز آ رہی ہے اور بچوں کی آواز آ رہی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہیں گے، بچوں کو تھوڑا سا ڈیلے کریں گے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ زندگی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر انسان زندگی میں اپنا لے کہ کون سا کام میرے لیے اہم ہے، پہلے میں وہ کروں گا، اس کے بعد الاہم فالاہم، پہلے اہم اس کے بعد اہم اس کے بعد اہم، اس طرح سے اگر کرنا شروع کرے گا تو رشتے ناتے بھی نہیں بگڑیں گے، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسلام یہی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دو برائیاں جو منافقوں میں تھیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مومنوں میں ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی آخر کی 2-3 آیتوں میں مسلمانوں سے کہا ایسے مت ہونا۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، منافقین اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے، صرف دنیا 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 دنیا، جیسا کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے یہ منافقت ختم فرما دے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ یہ لوگ وقت پر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور ان کی منشا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ایسا کیا جائے کہ مسلمان بکھر جائیں اور مسلمانوں کی ٹولیوں میں انتشار پیدا ہو جائے، مال کی وجہ سے یہ لوگ زمین میں دھس جائیں، ان کا کوئی بھی منشور، کوئی بھی کام کامیاب نہ ہونے پائے۔ کنجوس ہوتے تھے، بخیل ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اور وقت پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو پکا سچا ایمان والا مسلمان مومن بنائے، منافقت جیسی بری بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔